بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ شکریہ۔ میں ماں باپ کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ بڑا بھائی اور دو بہنیں مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، سو وہ بھی میرے خوب لاڈ اٹھاتے تھے۔ میرے لیے گھر میں ہر ایک کا رویہ باقیوں کی نسبت الگ ہوتا۔ اسی طرح کھیل کود کرتے کرتے میں 7 سال کا ہو گیا، اور اس دوران پہلے بڑی آپا اور پھر چھوٹی آپا ایک ہی سال کے اندر بیاہ کر اپنے اپنے گھروں کو پیاری ہو گئیں۔ اب اماں کا اور میرا دل ہی نہ لگتا گھر میں، جبکہ بڑا بھائی جو ہم سب بہن بھائی سے ہی بڑا تھا اور مجھ سے تو 15 سال بڑا تھا، وہ روزانہ صبح سویرے قریبی شہر میں ایک بنگلے پر مالی گیری کے لیے جاتا، دوپہر کو لوٹتا اور پھر 2 گھنٹے آرام کر کے ابا کے پاس زمینوں پر ہاتھ بٹانے چلا جاتا۔ اماں بلال بھرا کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، تاکہ ان کے ساتھ بھی کوئی دوسرا کہنے سننے والا ہو۔ خاصی بھاگ دوڑ کے بعد اماں نے گوہر نایاب ڈھونڈ نکالا، مگر رشتہ پکا کرتے ہی گھر لوٹی تھی کہ موت نے آ لیا۔ اب بلال بھرا کی شادی بہت جلدی میں ہوئی، کیونکہ ماں کے بعد میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ میرا باپ اور بھائی کھیتوں میں کام کرنے چلے جاتے تو میں گلیوں میں آوارہ گھومتا رہتا۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ ہمارا گھر رنگین جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا۔ گھر کے سامنے والے میدان میں شامیانہ لگا ہوا تھا۔ مہمان آ رہے تھے اور کھانا کھا کر جا رہے تھے۔ میراثیوں اور ہیجڑوں نے شور مچا رکھا تھا۔ میرا باپ خوشی سے نہال ہو کر انہیں پیسے دے رہا تھا۔ پھر شام ہو گئی، سارے مہمان رخصت ہو گئے۔ اب صرف قریبی رشتہ دار اور گھر والے رہ گئے۔ اپنی بھابھی کو قریب سے دیکھنے کا موقع مجھے اب ملا۔ بھابھی تو چاند کا ٹکڑا تھی۔ خدا نے جیسے اس کی مٹی کو دودھ میدے میں گوندھ کر بنایا تھا، دودھ کی طرح سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، یاقوتی ہونٹ اور سیاہ لمبے بال، زیور سے لدی پھولوں سے سجی لال جوڑے میں ملبوس، وہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ ان سے نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ماتھے پر ٹیکا چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور میرا بھائی میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر میری نظر تو بس بھابھی پر جمی ہوئی تھی۔ بھابھی کا بمشکل 16 سال کی تھی۔ مجھے اپنی طرف مسلسل دیکھتے پا کر وہ مسکرا دیں۔ شاداب ہونٹوں کی مسکراہٹ نے اس کے حسن میں اضافہ کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، مجھے اپنے پاس بلا کر پیار کیا تو میں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور تیزی سے باہر بھاگ گیا۔ آس پاس کھڑے لوگ بے ساختہ ہنس پڑے۔ اگلے دن ہی بھابھی نے گھر کا کام سنبھال لیا، کیونکہ بلال بھرا کی شادی اسی لیے جلدی میں کی گئی تھی کہ ماں کے بعد کوئی گھر دیکھنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنی بھابھی کام کرتے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرا ہر کام وہ ماں کی طرح کرتی، مگر وہ مجھے ماں سے بھی زیادہ اچھی لگتی، کیونکہ ماں سے زیادہ میرے لاڈ اٹھاتی۔ وہ بھی خود کو سجا سنوار کے رکھتی تھی، مہندی اور چوڑیاں اترنے ہی نہیں دیتی۔ جیسے ہی ہاتھوں میں چوڑیاں کم ہو جاتی، وہ چوڑیاں والی ماسی کو بلا کر پھر ہاتھ بھروا لیتی اور پھیکی مہندی کو پھر سے گہرا کر لیتی۔ وہ مجھے جگانے آتی تو میں جان بوجھ کر سوتا بن جاتا۔ وہ مجھے اٹھانے کی کوشش کرتی اور میں گہری نیند میں ہونے کا ڈرامہ کرتا رہتا۔ وہ روٹھ کر جانے لگتی تو میں جھٹ سے آنکھیں کھول دیتا۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے لسی کا گلاس دیتی تو میں اسے دیکھتا اور مسکراتا چلا جاتا۔ میری محویت پر وہ مسکرا دیتی۔ آہستہ آہستہ اس نے گھر کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی وہ اٹھ جاتی اور گھر کے کام کرنے لگتی۔ مجھے بھی بڑے پیار سے اٹھاتی۔ میں نہا دھو لیتا تو پھر خود اپنی نگرانی میں مجھے ناشتہ کروا کر مجھے اسکول بھیجتی۔ میرا تو دل چاہتا کہ میں اس کے پاس ہی رہوں۔ اسکول میں بھی میری بھابھی کی باتیں کرتا، اس کے بنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی مجھے بہت پیار کرتی۔ رات کو مجھے اپنے پاس سے دودھ کا گلاس پلاتی، پھر میرا سر سہلانے لگتی جب تک میں سو نہ جاتا، میرے سرہانے سے نہ اٹھتی۔ اس معصوم سی لڑکی میں اس عمر میں اتنی ممتا نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ وقت کا پنچھی اڑتا رہا۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کو 6 سال ہو گئے، مگر بھابھی کی گود ہری نہ ہوئی۔ اب سبھی لوگ بھابھی کو پوچھنے لگے تھے، مگر بھابھی کو تو اس بات کی جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ پھر ابا نے جیسے ہی دھمکی دی کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دے گا، اسے تو بس اولاد چاہیے تھی۔
ابے کی بات پر بلال براق کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ہرگز دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ناراض سی بھابھی کو زبردستی گاؤں کی ڈسپینسری میں لے گیا۔ بھابھی کا اولاد کا غم نہیں تھا، بس یہی خوف تھا کہ اس کا شوہر سب کے کہنے پر دوسری شادی نہ کر لے۔ وہ سب کچھ کر سکتی تھی لیکن سوتن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات مجھے بھی بری لگی، میں تو بھابھی کے روپ میں کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر بھابھی کا معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی نقص نہیں۔ البتہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی کو بھی اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لینا چاہیے، مگر بھائی کی انا کا سوال تھا۔ وہ اپنی مردانگی پر یہ الزام نہیں سہ سکتا تھا کہ اس کے اتنے لمبے چوڑے وجود میں ایسی کمی ہو سکتی ہے کہ وہ باپ نہ بن سکے۔ جس دن وہ شہر سے معائنہ کروا کر آیا تو مطمئن ہو گیا، مگر ساتھ ہی پریشان بھی کہ دیر اتنی ہو رہی ہے تو ابا پھر سے کہیں دوسری شادی کا نہ کہہ دیں۔ آخرکار بھابھی نے ہاتھ جوڑ دیے، اس کی آنکھیں بھر آئیں، قریب تھا کہ وہ رو دے۔ اس نے آج تک بھابھی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، اب کیسے اسے رونے دیتا؟ آمنہ نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ بلال نے کہہ دیا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ اصل بات کیا ہے۔ دنیا جو کہتی ہے کہنے دے، تو کہہ دینا، خرابی مجھ میں ہے، ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بلال پیار بھری نظروں سے اس خلوص اور وفا کے پیکر کو دیکھتا رہا، اور پھر بھابھی نے تو مجھے ہی اپنا بیٹا مان لیا، گویا وہ مجھے پا کر پھر سے ماں بن گئی تھی۔ بھابھی کہتی تھی کہ میرے پیار بھرے سلوک نے اسے لگنے ہی نہیں دیا کہ اب تک اس کی گود نہیں بھری۔ واقعی عورت کا سب سے خوبصورت روپ وہ ہوتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے، اور شاید آمنہ تو اسی وقت میری ماں بن گئی تھی جب وہ اس گھر میں آئی تھی۔ میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی، باپ اور بھائی دونوں کی مرضی تھی کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کسی کام میں لگوں اور ان کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن مجھے لاہور جا کر پڑھنے کا جنون تھا۔ یہ بات ابا سے کہنے کی میری ہمت نہیں تھی، اس لیے بھابھی نے ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے ضد کر کے سسر اور شوہر سے مجھے داخلے کی اجازت لے کر دی۔ یوں بھی اس نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ گھر کے ہر فرد کی وہ دل و جان سے خدمت کرتی اور بدلے میں پیار وصول کرتی۔ مجھے پڑھائی کے لیے شہر جانا تھا اور ہاسٹل میں رہنا تھا، اور اس سب کے لیے داخلے میں بڑی رقم درکار تھی۔ ابا نے تو صاف انکار کر دیا، لیکن بھابھی کی بری کے سارے گہنے میری پڑھائی پر قربان ہو گئے۔ اس کے پاس جہیز کا زیور بھی بہت تھا۔ سونے کے کڑے اس نے اتارے اور ابا کی جھولی میں ڈالے۔ ابا نے بہو کے کڑے لینے سے انکار کیا تو روحان سی ہو کر بولی، یہ تو سونے کے کڑے ہیں نا ابا، اگر اپنے دیور کی پڑھائی کے لیے مجھے اپنے گھر کو بھی بیچنا پڑا تو میں راضی ہوں۔ اس رات جب وہ دودھ کا گلاس دینے آئی تو میں اس کے ہاتھ تھام کر رو پڑا۔ ہائے ہائے، یہ 6 فٹ کا جوان روتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ بھابھی نے مذاق میں بات ٹالنا چاہی تو میں اور زور سے رو پڑا۔ بھابھی سچی تو میری بھابھی نہیں، میری ماں ہے، حالانکہ وہ ماں تو کیا، میری بڑی بہن بھی مشکل سے لگتی تھی۔ گزرتے وقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، وہی رنگ روپ، وہی بھولا پن۔ جب بیاہ کر آئی تھی تو دھان پانسی لگتی تھی، اب وہ اور بھی دلکش لگتی تھی۔ میرے بات کے جواب پر اس نے میرے سر پر ہلکی چپت مار کر کہا، شکر ہے تو نے مجھے ماں مانا تو صحیح، بس میری دعا قبول ہو گئی۔ میں اس کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ اس کے لاکھ کہنے پر بھی میں اسے دوبارہ ماں کہہ کر پکار نہ سکا، حالانکہ یہ اس کی بڑی خواہش تھی۔ ان دنوں جب میں ہاسٹل جانے والا تھا، بھابھی بالکل گمسم ہو کر رہ گئی۔ وہ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ پڑھائی جب زیادہ کرنا ہوتی تو وہ گرم دودھ لا کر مجھے دیتی، کبھی چائے بنا کر دیتی، کبھی ضد کر کے میرے سر پر تیل لگاتی، پھر اداس ہو کر کہتی، تیرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ ابا اور بلال تو کاموں پر چلے جائیں گے، میں خالی گھر میں کملیوں کی طرح پھرا کروں گی۔ میں نے تو اپنی سکھی سہیلیوں کو بھی تیرے لیے چھوڑ دیا۔ میں بولا، بھابھی تو اداس ہوتی ہے تو نہیں جاتا، مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہ جاتی۔ نہ کمالے، ایسا نہ بول، جانا ہے تجھے، پڑھ لکھ کے بڑا افسر نہیں بننا۔ چھٹیوں میں گھر آتا تو بھابھی پھول کی طرح کھل جاتی اور یہ وقت تیزی سے گزر جاتا۔ جو میرے جانے کے دن قریب آتے، بھابھی کے چہرے پر وہی ویرانی لوٹ آتی اور وہ اداس ہونے لگتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، بھابھی کے بدن پر گہنے کم ہوتے جا رہے تھے، کالج کے اخراجات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں ابا سے پیسوں کا مطالبہ کرتا تو ان کا پارا چڑھ جاتا، کہتے کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، بس آ کر اپنی زمینیں سنبھال لو، مگر میری ضرورت بھابھی پورا کر دیتی۔
تو کبھی کچھ نہ کہتی، نہ اپنے شوہر کو کچھ کہنے دیتی، خاموشی سے اپنے گہنوں سے ایک گہنا نکال کر میرے حوالے کر دیتی۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے سارے خرچے بھابھی اپنے زیوروں سے پورے کر رہی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنے خواب میرے لیے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن جاؤں، پھر ہم بڑا سا گھر لے لیں جس کے آگے چودھری کی گاڑی جیسی بڑی سی گاڑی کھڑی ہو۔ امیدیں تو اس کی اور بھی تھیں، مگر اس کے آگے اس کا سیدھا سادہ ذہن کام نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے FA پاس کر کے BA میں داخلہ لے لیا تو یہاں بھی بھابھی کا زیور کام آیا۔ ان دنوں میرے دوستوں میں اضافہ ہو گیا۔ میں ایک ایسی رنگین دنیا کی سیر کرنے لگا جس میں گم ہو کر تعلیم کو تو بھول ہی گیا۔ مجھے دوستوں کو دعوتیں کھلا کر واہ واہی سمیٹنے کا شوق ہو گیا۔ ایک دن ہاسٹل کے وارڈن نے ہمیں کلب میں مستیاں کرتے پکڑ لیا، اوپر سے ہاسٹل اور کالج کی فیس وغیرہ سے بھی غافل ہو چکا تھا۔ باقیوں کو وارننگ دی گئی جبکہ مجھے کالج سے نکال دیا گیا، لیکن گاؤں میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ پھر مجھے پیسہ اڑانے کی اور شراب کی ایسی لت پڑی کہ میں سب بھول گیا۔ میں وہی کماتا جو بھابھی کے خالی ہاتھ آنکھوں سے لگا کر رو پڑتا تھا اور دل میں عہد کرتا تھا کہ اب اس سے زیادہ بھاری گہنے بھابھی کو بنا کر دوں گا۔ اب میں اسی کے سارے زیور بیچ کے کھا چکا تھا اور ابھی تک اس کے خواب دکھا رہا تھا کہ ایک دن بہت بڑا افسر بن جاؤں گا۔ میری آوارگی کے قصے گاؤں تک پہنچ رہے تھے۔ بلال کو تو کاموں سے فرصت نہ تھی۔ ابا میرے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک بھابھی تھی جو اپنے وسوسوں کو دل میں سجائے میری کامیابی کی دعا مانگا کرتی تھی۔ بڑے کاموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں بھی شوبازیوں کے چکر میں پڑ چکا تھا۔ آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ بھابھی کے زیور ختم ہو گئے تو میں نے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب قرض خواہوں نے جینا دو بھر کر دیا تو میں گاؤں آ گیا۔ بھابھی کو یہی بتایا کہ میری چھٹیاں ہیں، لیکن میری چھٹیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کرنے کو تو کچھ نہیں تھا، سارا دن میں پڑا سوتا رہتا تھا۔ صبح اذانوں کے بعد گھر میں گھستا۔ انہی دنوں ساتھ والے گاؤں میں ایک دوست کے خالی مکان میں بیٹھک ہوتی، وہیں پر کچھ عورتیں بھی بلا لی گئیں۔ پیسہ جب جیب میں ہو تو بازاری عورتیں بھی مہربان ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے شہر جا کر رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ایک دوست کے پاس جیپ تھی۔ ہم کبھی کبھار ہلڑ بازی کے لیے راتوں رات شہر جاتے، گھوم پھر کر صبح تک واپس آ جاتے۔ میں نے بھابھی سے کہہ دیا تھا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک دوست رہتا ہے، اس کے ساتھ رات بھر پڑھائی کرتا ہوں۔ اس کے پاس مہنگی کتابیں ہیں جو میں نہیں خرید سکتا۔ بھابھی بیچاری شرمندہ ہوتی، مجھے ایسی کتابیں خرید کر نہیں دے سکتی۔ جھوٹ بولنا بس ایک بار مشکل ہوتا ہے، پھر آدمی بے تکان جھوٹ بولتا جاتا ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ میں نے بھابھی کو بتایا کہ میرے فائنل امتحان ہونے والے ہیں، پھر میں پڑھائی سے فارغ ہو کر نوکری پہ لگ جاؤں گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی طرح رقم کا بندوبست کر دے گی۔ میں نے اس بھولی والی عورت سے کافی بڑی رقم مانگی تھی، ساتھ ہی یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی بلال بھائی کو نہیں بتائے گی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس نے گاؤں کی ساری لڑکیوں کا جائزہ لے لیا ہے، کیونکہ وہ میری پڑھائی کے بعد میری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن کوئی لڑکی میرے معیار پر پوری ہی نہیں اترتی۔ ظاہر ہے اس کے خیال میں تو لڑکی کو ایک بڑے افسر کی بیوی بننا تھا، سو اس میں بہت ساری خوبیاں ہونی چاہیے تھیں، کم از کم 10 پاس ہونی چاہیے۔ اس روز مغرب کا وقت تھا، ہم دونوں بھائی صحن میں چارپائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بھابھی ہمیں گرم گرم روٹیاں بنا کر دے رہی تھیں۔ روٹیاں پکاتے پکاتے بھابھی کو خیال آ گیا، بلال ماسی برکتیں نے بتایا تھا کہ میاں غلام احمد صاحب کی بیٹی نے میٹرک پاس کر لیا ہے، وہ بڑی سوہنی کڑی ہے، 5 وقت نماز کی عادی ہے، گھر کے کام کاج میں ماہر ہے، کیوں نہ کل چل کر دیکھ آتے ہیں۔ یہ ساتھ ہی تو گاؤں ہے، کمال کی پڑھائی کے تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں اور کچھ نہیں تو منگنی ہی کر دیں۔ بڑا دل کرتا ہے گھر میں ہلہ گلا ہو، اکیلے رہ کر اب میں تھک چکی ہوں۔ میں نے نظر اٹھا کر بھابھی کو دیکھا۔ 15 سالوں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، وہی رنگ وہی روپ، شاید تھوڑی دیر پہلے نہا کر آئی تھی۔ گھنے لمبے بال پشت پر پڑے تھے، پسینے کی وجہ سے چند لٹیں پیشانی پر چمٹی ہوئی تھی۔ وہ پیڑا بنا رہی تھی اور تیز تیز بول رہی تھی، بھابھی میری دلہن تیرے جیسی ہونی چاہیے، ذرا بھی فرق نہ ہو۔ میں بے اختیار بول پڑا۔ بھابھی بڑے پیار سے مسکرا دی، ارے جھلے، میں تو ٹھہری چٹی ان پڑھ دیہاتی، تیرے لیے بہت اچھی دلہن لاؤں گی، پڑھی لکھی اور تمیز والی۔ نہیں بھابھی، مجھے تیری جیسی دلہن چاہیے، نہ کم نہ زیادہ۔ دیکھ لے بلال کیسے پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، یہ بھلا میں اپنے جیسی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں؟ بھائی ہماری باتوں میں نہیں بولتا تھا، وہ جانتا تھا کہ بھابھی مجھے ماں کی طرح چاہتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد بھائی سو گیا۔ بھابھی اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو گہری نیند سو گیا تھا۔
اس کے ہلکے خراٹے فضا میں گونج رہے تھے۔ ہاں ہاں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ تو کھیتوں میں رہ یا گھاٹ پر جا ویرا، تو جانے کی تیاری پکڑ۔ بھابھی نے دودھ کا گلاس مجھے پکڑا دیا۔ اگلے دن بھابھی کے سارے خواب کرچی بن کر ٹوٹ گئے تھے۔ بھابھی کا خالہ زاد بھائی شہر سے آیا تو اس نے میرا کچا چٹھا کھول دیا۔ اس کی ملاقات اچانک میرے کلاس فیلو سے ہو گئی۔ اس نے بھابھی کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میں نے اس کے زیور شباب اور شراب میں اڑا دیے، سب کچھ بازار حسن کی نظر کر دیا۔ اس نے میرے بارے میں ایک ایک بات بتا دی کہ کیسے میں نے گاؤں میں ایسے دوست ڈھونڈ لیے جو شراب کے عادی ہیں اور میں پڑھائی کے بہانے ان کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر تو بھابھی سناٹے میں آ گئی۔ وہ تو اسی ادھیڑ بن میں ہی رہی کہ بلال کو یہ سب بتائیں نہ بتائیں۔ اس کو پہلے ہی زیور بک جانے کا غم تھا۔ بھابھی اسے تسلیاں دیتی کہ کمال افسر بن جائے گا تو ہمارے ارمان پورے کر دے گا۔ اب تو وہ یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ بلال کو کیسے بتائے۔ وہ تو ویسے بھی زیور بیچنے کے خلاف تھا۔ ان دونوں نے میری تعلیم کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی تھی، لیکن زبان سے اف تک نہیں کی۔ بلال بھائی غصے کا بھی تیز تھا۔ بھابھی مجھے ہمیشہ بچا تو لیتی تھی، لیکن آج اس طوفان کو روکنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ مجھے تمام حالات کا علم ہو چکا تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ آنے والے حالات کو میں قابو نہیں کر سکوں گا۔ دل تو چاہتا تھا کہ بھابھی کے اس خالہ زاد کی جان لے لوں جس نے میرا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا، لیکن یہ بھی احساس تھا کہ حقیقت کو کب تک چھپایا جا سکتا تھا۔ ادھر میری قسمت نہ مہربان ہو گئی۔ قرض خواہوں کو میرے پتے کا علم ہو گیا۔ دغا بازوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ شراب اور شباب کی لت انہیں اور زیادہ برباد کر سکتی ہے، لیکن جھوٹی آس نہیں چھوٹتی۔ دل بہت پریشان تھا۔ سوچا کہ نیلی کے پاس جا کر ذرا دل بہلا لوں، کم از کم ایک رات سب کچھ بھلا کر سکون سے گزار سکوں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن اس کمبخت عورت کو بھی میری کنگالی کا پتہ تھا۔ شراب تو ایک دوست نے پلا دی، لیکن اس عورت نے مجھے گھر میں گھسنے نہ دیا، دھکے دے کر گیٹ سے واپس کر دیا۔ مایوسی سے سر پھٹا جا رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، کوئی میرا ہمدرد نہیں ہے۔ تب اس وقت بھابھی کا مسکراتا چہرہ میرے تصور میں ابھرا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، تو کیوں پریشان ہوتا ہے، میں ہوں نا تیری ہر مشکل میں کام آنے والی۔ میں بغیر سوچے سمجھے گھر کی طرف چل پڑا۔ میری تو خواہش یہی تھی کہ بھابھی سے جا کر سر میں تیل ڈلواؤں۔ میں جب بھی کبھی پریشان ہوتا تو وہ یہی کیا کرتی تھی۔ نہ جانے اس کی انگلیوں میں کیسا جادو تھا۔ میں جانتا تھا کہ آج بھائی گھر پر نہیں ہوگا، سو بھائی کے ٹائم کا بھی اندیشہ تھا۔ بھائی کے ٹائم کا بھی اندیشہ نہیں تھا۔ میں نے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو بھابھی نے کنڈی کھولی، مگر گھر میں اکیلی تھی۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈری ڈری سی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، مگر پھر وہ پریشان سی ہو گئی۔ میری حالت ہی ایسی تھی، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے شراب پی رکھی ہے۔ میرے خیال میں بھابھی نے شراب کی بو محسوس کر لی تھی، یا تو وہ پہچان نہ سکی۔ میری حالت دیکھ کر اتنی پریشان ہو گئی کہ اسے نظر انداز کر گئی۔ اس نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا، نہیں بھابھی، سر میں سخت درد ہے، ذرا تیل ڈال دو تو میں سو جاؤں گا۔ کہنے لگی، نہیں، خالی پیٹ نہیں سونا، درد اور بڑھ جائے گا۔ میں کچھ نہ بولا، چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی تھوڑی دیر پہلے کا منظر میری آنکھوں میں گھوم گیا، جب نیلی نے میری بے عزتی کی تھی، مجھے ذلیل کیا تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میں کتنی بے قراری سے اس کے پاس گیا اور اس نے صرف اس لیے مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ اسی نیلی پر میں نے لاکھوں لوٹائے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی آ گئی۔ میں اس وقت یہ بھول گیا کہ میرے سامنے جو عورت بیٹھی ہے وہ کون ہے۔ شراب کے نشے میں بس ایک احساس باقی رہ گیا کہ میرے سامنے ایک عورت بیٹھی ہے، جوان اور حسین۔ مجھے یوں اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسے شاید اندازہ ہو گیا کہ ان آنکھوں سے معصومیت رخصت ہو چکی ہے۔ ہمارے درمیان ہمیشہ احترام کا رشتہ قائم رہا تھا، لیکن آج جب وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے بے تکلفی سے تھام لیا۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے میں گھس گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کنڈی لگاتی میں اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت بجلی جو کافی دیر سے غائب تھی اچانک آ گئی۔ میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ آمنہ دکھنے میں معصوم تھی، لیکن بہت غیرت مند عورت تھی۔ اس نے ہاتھوں میں چھری پکڑی تھی اور کپکپا رہی تھی۔ میرے اوپر تو اس وقت شیطان سوار تھا۔
وہ گڑ گڑانے لگی، دیکھ کمالے، میں تیری ماں ہوں، ہوش میں آئیے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تو میری ماں بھی نہیں، بھابھی بھی نہیں، تو میری کچھ بھی نہیں، بس ایک عورت ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ مان جا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ یہ سن کر ہی کانپ اٹھی۔ شرم کر کمالے، تو اپنی ماں کا نام لے رہا ہے؟ اس سے پہلے تو نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کی آواز میں جیسے صدمے کا درد تھا۔ نہ کمال، اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ دیکھ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں تجھے مار سکتی ہوں۔ میں تجھے نہیں مار سکتی لیکن خود کو ختم کر ڈالوں گی۔ مان جا ویرے، میں تیری بھائی کی بیوی ہوں، مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، زندہ رہنا ہے تیرے لیے، بلال کے لیے، آنے والی خوشیوں کے لیے۔ ابھی تو ہم نے خوشیوں کے سپنے ہی دیکھے ہیں، اب تو ان کے پورے ہونے کا وقت آیا ہے۔ میں نے تیری شادی کے نہ جانے کتنے خواب دیکھے ہیں، مجھے مرنے پر مجبور نہ کر ویرے، مجھے جینے دے، میرے جینے کو دل کرتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ اس گھر سے، تجھ سے، تیرے بھائی سے بہت پیار ہے مجھے۔ اس کی گرفت مضبوط پڑتی جا رہی تھی۔ اور میرے ویرے، تجھے ڈر لگ رہا ہے نا؟ ڈر میں تجھے نہیں، اپنے آپ کو ماروں گی۔ کبھی سنا ہے تو نے کہ ماں نے اپنے پتر کی جان لے لی ہو؟ تجھے رب کا واسطہ، کمرے سے نکل جا، چلا جا یہاں سے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بلال کو بھی نہیں، خود بھی بھول جاؤں گی۔ ہم پہلے کی طرح رہنے کی کوشش کریں گے، تو یہاں سے چلا جا۔ اب اگر تو میرے 10 گننے تک باہر نہیں گیا نہ تو خود کو مار ڈالوں گی۔ میں پتھر بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تک میں پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے یہ موت کا سامان کیسے چھینوں۔ بھابھی نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ میں اسے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ گنتی گننے جا رہی تھی۔ میں آہستگی سے آگے بڑھا، لیکن اس وقت وہ خون میں لت پت زمین پر گرتی جا رہی تھی۔ میں نے سنا وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے ماں کہہ کے پکار دے کمال، بس ایک بار ماں کہہ دے۔ میرے کان ساری حیاتی اس لفظ کے لیے ترستے رہے۔ بس ایک بار ماں کہہ دے۔ بھابھی کی آواز ڈوب رہی تھی۔ نہیں کہے گا، اچھا رہنے دے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بلال سے کہہ دینا کہ آمنہ ہمیشہ سے اسی کی تھی اور اسی کی ہو کر اس دنیا سے جا رہی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ میں نے تڑپ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماں سن لے، میں تجھے ماں کہہ رہا ہوں، سن لے، تجھے میری قسم جانے سے پہلے ایک بار سن لے، تو میری بھابھی نہیں، ماں ہے۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن میرے منہ سے ماں کا لفظ سننے کو ترسنے والی ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی۔ مجھے ہوش نہیں تھا، میں کہاں ہوں۔ مجھ پر بھابھی کے قتل کا الزام لگ گیا، مگر میں ہر بات سے بے خبر تھا۔ بھابھی کی لاش کو سینے لگائے چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا۔ میرے سر پر خون بہہ رہا تھا، لیکن ذرا سی تکلیف پر تڑپ کر اٹھنے والی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ اب 9 سال ہو رہے ہیں میں جیل کاٹ کر واپس آ گیا ہوں۔ بلال بھائی بیوی کے اور اکلوتے بھائی کے غم میں 3 سال بعد ہی اس دنیا سے چل بسا، اور میں گاؤں کے ہر بے بس انسان کی مدد کر کے اپنی ماں جیسی بھابھی کی روح کو سکون دینا چاہتا ہوں۔